ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں جس میں ماں کی اطاعت کا بڑا ہی شاندار صلہ اولاد کو ملا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ ان میں سے ایک شخص انتہائی مالدار تھا۔ اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ نرینہ اولاد نہیں تھی یعنی بیٹا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ایک غریب بھتیجے کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ مالدار آدمی کی وفات کا وقت آن پہنچا تھا، مگر اس کے بھتیجے کو لالچ آ گئی۔ اس نے مالدار چچا کو وقت سے پہلے ہی جان سے مار ڈالا تاکہ اس کی تمام دولت حاصل کر لے۔ قتل کرنے کے بعد اس نے چالاکی یہ کی کہ لاش ایک دوسری بستی میں لے جا کر کسی کے صحن میں پھینک دی تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو سکے۔ اب بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ ویسے ہی ڈیتھ بیڈ پر تھا، مرنے ہی کے قریب تھا، لیکن پھر بھی اس کو لالچ ہو گئی کہ جلد از جلد یہ پیسہ مجھے مل جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ ڈرامہ کرتے ہوئے شور مچانے لگا کہ خون کا بدلہ چاہیے، خون کا بدلہ چاہیے، یہ کہنے لگا۔ اب اس نے صرف شور ہی نہیں مچایا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر چند بے گناہ افراد پر قتل کا مقدمہ بھی دائر کر دیا۔ اس وقت کے نبی کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے باز پرس کی تو انہوں نے اپنی برات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو قتل نہیں کیا، اور انہوں نے ٹھوس دلیلوں سے یہ بات ثابت کر دی کہ ہم اس قتل کے معاملے سے بالکل بے خبر ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس نے قتل کیا، ہمارے اوپر قتل کا الزام سراسر ناانصافی اور ظلم ہے، ہم مکمل طور پر بے گناہ ہیں۔ اب مقدمے کی سماعت کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ اب کون قاتل ہے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے تجویز دی کہ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ قاتل کا پردہ فاش کر دیں۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کو جب کوئی ایشو آتا تھا تو وہ کہاں پہنچتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کیا کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ تجویز، یہ آئیڈیا جو ہے وہ پسند آیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ آپ ہماری مقدمے کی سماعت کے بعد اسے حل کرنے کے بجائے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا انہوں نے کیا کہا تھا کہ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کیونکہ گائے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، بجائے اس کے کہ آپ کوئی فیصلہ سناؤ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ ہم نے تو آپ سے مقتول کے قاتل کا پتہ لگانے کے بارے میں درخواست کی ہے، اور آپ ہیں کہ ہمیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ بھلا قاتل اور مقتول کے قضیے میں گائے کے ذبح کرنے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ یعنی ایک قاتل کا پتہ لگانا ہے، اس میں گائے کو ذبح کرنے کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ بنی اسرائیل بڑی عجیب و غریب قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننا، اس پر مختلف انداز میں طرح طرح کے اعتراضات لگانا عام وتیرہ تھا، یعنی اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس حکم پر بھی اپنی پرانی عادت کے مطابق عمل کیا، وہی انہوں نے کرٹیسائز کیا اور اسی طرح سے اعتراضات کیے۔ وہ حکمت الہی سے بے خبر تھے، انہیں اس بات کا شعور نہیں تھا کہ انہیں یہ حکم دینے والا کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کا حکم ان کو سنا رہے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں ایسا جاہل بننے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں ایک نبی ہوں، میری شان کے خلاف ہے کہ میں اپنے مومن بھائیوں کا مذاق اڑاؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے پاس ایک مقتول کا مقدمہ لے کر آئے ہو اور میں اس مقدمے کو حل کرنے کے بجائے تمہیں اپنے مذاق کا نشانہ بناؤں؟ بنی اسرائیل کو جب یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو حکم فرما رہے ہیں یہ ان کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے موسیٰ سے کہا چلیں پھر ہم گائے ذبح کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ بتائیے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے سوالات شروع کیے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے بارے میں پوچھ کے اپنے لیے حکم خود ہی مشکل کر لیا۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر فوراً عمل کرتے ہوئے گائے کو ذبح کر لیتے تو مقصد پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے گائے کے بارے میں اتنے سوال کیے اور مقدمے کو الجھا دیا، اور ان کے لیے گائے کا ملنا مشکل بھی ہو گیا۔ جو کچھ ہوا یہ تو مسئلہ ان کے لیے بنی گیا تھا، گائے ان کو مل ہی نہیں رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ جہاں ان کو سزا دینا چاہتے تھے، ان کے لیے حکم کو مشکل کرنا چاہتے تھے، وہاں پس پردہ ایک حکمت بھی کار فرما تھی، یعنی ایک اور ریزن بھی تھا ان کے لیے اس طرح کی گائے کو ڈھونڈنے کے حوالے سے۔ اب وہ کیا
واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا ایک ہی بچہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے بچڑے کو لے کر جنگل کی طرف گیا، یعنی وہ آدمی جو مرنے کے قریب تھا اس کے پاس ایک بچڑا بھی تھا اور بیٹا ایک ہی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے بچڑے کو لیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ یہ بچڑا اس کی محنت کی کمائی اور اس کی زندگی بھر کا سرمایہ تھا، پوری پراپرٹی بس یہ ایک ہی بچڑا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے بچڑے کو چھوڑ دیا اور کہا، الہی میں تیرے بھروسے پر گائے کے بچڑے کو جنگل کے حوالے کر رہا ہوں یہاں تک کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے۔ بچہ بڑا ہو جائے گا تو یہ اس گائے کا مالک بن جائے گا، یعنی تو پھر اس کو اس وقت یہ گائے دے دینا۔ گائے جنگل میں گھومنے پھرنے لگی، وہ نوخیز تھی، یعنی بچڑا تھی، جوان تھی، کسی بھی انسان کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑی ہوتی تھی، یعنی اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا اس کو پروگرام کر دیا تھا کہ یہ کسی بھی انسان کو دیکھتی تو بھاگ جاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے ایک بیوی اور ایک بیٹا چھوڑا تھا۔ اب باپ کے انتقال کے بعد ماں نے پرورش کی اور بہت اچھی پرورش کی۔ وقت کے ساتھ یہ بچہ بڑا ہوتا گیا، ایک دن وہ جوان ہو گیا۔ وہ ماں کا انتہائی فرما بردار، وفادار اور خدمت گزار تھا۔ اس نوجوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بچہ کتنا ہی نیک تھا، اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ 1/3 رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا، 1/3 رات سوتا تھا اور 1/3 رات ماں کی خدمت کرتا تھا، پیر ویر دبا دینا یا کچھ اس کے گھر کے کام کر دینا، یعنی کچھ نہ کچھ یہ خدمت کا معاملہ کرتا تھا۔ اس کا روزانہ کا معمول تھا، روزانہ کے بیسس پر وہ یہی کچھ کرتا تھا۔ پھر صبح ہوتے ہی جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا، جنگل میں لکڑیاں چنتا تھا، انہیں پیٹھ پر لاد کر بازار میں جا کر فروخت کرتا تھا اور جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس میں سے 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، 1/3 مال کھانے پینے پر خرچ کرتا تھا اور 1/3 مال ماں کو آ کے دیتا تھا۔ بچہ دیکھیں کتنا سمجھدار ہے۔ آج کل اگر ایسے بچے ہوں تو لوگ کہتے ہیں کتنا بے وقوف ہے۔ بہت سمجھدار تھا، بہت زیادہ اوبیڈینٹ تھا۔ جب میں یہ بات پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بچہ جہاں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا نا، وہاں یہ اپنی ماں کا بھی فرما بردار تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف ماں کا فرما بردار تھا، کیونکہ جو ماں کا فرما بردار ہے لازماً وہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرما بردار ہوگا، صحیح معنوں میں جو فرما بردار ہے۔ جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے وہ لازماً ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور اگر وہ انسانوں میں سے کسی کا ہے بھی تو وہ سچ مچ کا نہیں، بناوٹی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں یا اخلاق بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہ اللہ کا نہیں ہے۔ خیر، ماں نے ایک روز بیٹے سے کہا، تمہارے والد نے ورثے میں گائے چھوڑی ہے۔ اب ٹائم آ گیا تھا بچے کو وہ ورثہ ہینڈ اوور کرنے کا۔ وہ گائے فلاں جنگل میں ہے، ایڈریس بھی بتایا کہ اس جنگل میں چھوڑی ہے تمہارے باپ نے۔ میں یہ سوچی تھی اس بیوی کو کتنا یقین تھا کہ اگر میرے شوہر نے اللہ کے حوالے کی ہے گائے تو وہ میرے بچے کو ضرور ملے گی۔ توکل کی اعلیٰ ترین مثال۔ مرنے سے پہلے تمہارے والد نے اسے اللہ کے بھروسے پر جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا تھا تاکہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو اس کے مالک بن جاؤ۔ تم اس جنگل میں جاؤ اور سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے رب سے دعا کرو کہ وہ گائے تمہیں واپس کر دے۔ اور ہاں، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب تمہاری نگاہ اس پر پڑے گی تو تمہیں یوں محسوس ہوگا جیسے اس کی کھال سے سنہری شعاعیں نکل رہی ہیں۔ گولڈن کلر کی گائے ہے۔ پورا اس کا جو حال حلیہ تھا نا گائے کا وہ بھی بتا دیا۔ وہ گائے دیکھنے میں کیسی لگتی ہے یہ بات بھی ماں نے بتا دی۔ نوجوان نے ماں کے حکم کی تعمیل کی اور اس جنگل کی طرف چل پڑا جس کی ماں نے نشاندہی کی تھی۔ تلاش بسیار کے بعد اسے گائے نظر آ گئی۔ تلاش بسیار کہتے ہیں کہ بہت ڈھونڈا اس نے، پھر اسے گائے نظر آ گئی۔ اس نے آواز دی، میں سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے رب کا واسطہ دے کر تجھے اپنے پاس بلاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی گائے نوجوان کی طرف دوڑ پڑی۔ ویسے گائے کیا کرتی تھی؟ جب کسی انسان کو دیکھے بھاگ جائے، لیکن اس کے پاس فوراً آ گئی۔ نوجوان نے اس کی گردن میں رسی ڈالی اور جنگل سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے گائے کی زبان کھول دی اور وہ نوجوان سے مخاطب ہو کر بولی،
ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے نوجوان، اب آپ دیکھیے اس کی صفت بن گئی تھی یہ، گائے بھی یہی کہہ کر پکار رہی ہے، میرے اوپر سوار ہو جاؤ، اس طرح تمہیں آسانی ہو جائے گی، اتنا تم ڈھونڈ رہے تھے کبھی سے مجھے، تھک گئے ہوگے، میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ نوجوان بولا، میری ماں نے مجھے تمہاری پیٹھ پر سواری کا حکم نہیں دیا، اس نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ گائے کو گردن سے پکڑ کے لانا، اس لیے میں تم پر سوار نہیں ہو سکتا۔ امی نے تو ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے، اس لیے میں ان کی نافرمانی تو نہیں کر سکتا۔ گائے بولی، بنی اسرائیل کے رب کی قسم، اگر تم میرے اوپر سوار ہو جاتے تو مجھ پر ہرگز قابض نہیں ہو سکتے تھے۔ یعنی اس کی چیکنگ ہو رہی تھی، اس نوجوان کی چیکنگ ہو رہی تھی، اور اس نے جیسے ہی اپنی ماں کی فرما برداری کا اظہار کیا، یہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا۔ چلو اب اگر پہاڑ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دو گے تو وہ بھی اپنی جڑ سے اکھڑ کر تمہارے ساتھ چلنے لگے گا۔ تمہاری اس بات سے اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ تم پہاڑ کو حکم دو تو وہ بھی اپنی جگہ سے اکھڑ کر چلے گا۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ تمہارے حسن سلوک کا صلہ ہے، یعنی اب جو تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ نوجوان گائے کو لے کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ماں نے بیٹے سے کہا، یہ تم بھی جانتے ہو کہ تمہارے پاس اس گائے کے سوا کوئی اور مال نہیں ہے، دن بھر مشقت کر کے لکڑیاں چنتے ہو، رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہو، جاؤ اس گائے کو بیچ آؤ تاکہ تمہاری کچھ مالی حالت بہتر ہو جائے۔ بیٹے نے پوچھا، امی جان میں گائے کی کیا قیمت لوں؟ ماں نے جواب دیا، 3 دینار قیمت بتانا، اور ہاں میرے مشورے کے بغیر نہیں بیچنا۔ 3 دینار اس کی پرائز لگانا، لیکن جب تم یہ سودا ڈن کر رہے ہو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھنا۔ اب یہ کہہ کر اماں نے تو بھیج دیا۔ نوجوان گائے کو لے کر بازار میں گیا، وہاں ایک گاہک انتظار کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ دوبارہ سے اس کی چیکنگ ہونی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کو بلیس کرنا تھا، لیکن obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگز کب آتی ہیں؟ جب بندے کی پوری طرح سے چھان پھٹک ہو جاتی ہے، پوری طرح سے اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نوجوان کا امتحان لینے بھیجا کہ دیکھیں وہ ماں کی فرما برداری میں پورا اترتا ہے یا اپنے نفس کی بات پر جھک جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے امتحان ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو چیک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا، مگر وہ بندے کو آزمائش میں ڈال کر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرتا ہے، بندے کا امتحان لیتا ہے۔ فرشتے نے پوچھا، یہ گائے کتنی قیمت میں فروخت کرو گے؟ نوجوان نے کہا، 3 دینار میں۔ ماں نے یہی پرائز بتائی تھی۔ شرط یہ ہے کہ پہلے اپنی ماں سے پوچھوں گا۔ فرشتہ کہتا ہے، میں اس کو 6 دینار میں لینے کے لیے تیار ہوں، ابھی دے دو۔ اور ماں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں تو خوشی ہوگی نا، 3 کی بجائے 6 دینار میں بیچ رہے ہو۔ نوجوان نے کہا کہ اگر تم مجھے اس گائے کے برابر سونا بھی دو گے نا، امی سے پوچھے بغیر نہیں دے سکتے، امی سے تو پوچھنا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، تو پھر جاؤ اور اپنی ماں سے مشورہ کرنے کے بعد آ جاؤ، پھر ہم ڈیل کر لیتے ہیں۔ نوجوان بازار سے گھر کو روانہ ہوا اور اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی جو بازار میں سامنے آئی تھی۔ گائے کی قیمت کے بارے میں بتلایا۔ ماں نے کہا، جاؤ اس گائے کو 6 دینار میں بیچ دو، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ بات تھی، ظاہر قیمت زیادہ مل رہی تھی تو ماں نے یہی کہنا تھا، لیکن یہ پھر بھی پوچھنے گیا۔ پھر ماں نے کہا، دیکھو بیچنے سے پہلے مجھے بتانا ضرور، اگر 6 دینار میں بھی تم اپنا یہ سودا ڈن کرتے ہو، لیکن دینے سے پہلے مجھ سے پوچھنا ضرور، فائنل فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرنا۔ نوجوان گائے لے کر بازار پہنچا۔ دوبارہ وہی فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ بیچنے کے لیے تیار ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں اپنی امی سے مشورہ کر آیا ہوں، اور امی نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ 6 دینار میں اس کو خرید لیں، لیکن بیچنے سے پہلے امی سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں 12 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، امی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی دے دو، امی منع تھوڑی نہ کریں گی۔ کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اپنی ماں سے پوچھے بغیر گائے کو کسی قیمت پر بھی فروخت نہیں کر سکتا۔ اب دوبارہ سے گھر گیا اور امی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اب کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کہ تمہارے پاس جو انسان آ رہا ہے وہ اصل میں فرشتہ ہے۔ امی بھی بہت زیادہ روحانیت رکھتی تھیں، وہ سمجھ گئیں کہ کوئی چیکنگ ہو رہی ہے، کوئی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اب اگر وہ آئے تو اس سے پوچھنا کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہیں، پوچھ کیا اس سے کہ بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے۔ فوراً سے ماں کی بات پر
عمل کرنے کے لیے بازار پہنچا اور فرشتہ بازار میں اس کے پاس گاہک بن کر آیا تو اس نے ماں کا بتایا ہوا سوال پوچھا کہ ہمیں اس گائے کو بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے. تو اس نے کہا نہیں بیچنا چاہیے، کیونکہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقتول کا مقدمہ دائر ہوگا، وہ لوگ اسے بھاری قیمت میں خریدیں گے. عنقریب ایک کیس موسیٰ کے پاس آئے گا اور اس میں وہ اسی طرح کی گائے ڈھونڈیں گے اور تم سے یہ منہ مانگی قیمت میں خریدیں گے. اب فرشتے نے جو ایڈوائس کی اس نے پھر گائے نہیں بیچی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذریعے اس گائے کو بھاری قیمت میں فروخت کر کے ایک فرما بردار بیٹے کو بدلہ دینا چاہا تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ وہ سوال پر سوال کر رہے تھے، ان کو پنش ملی اور اس کی گائے جو ہے وہ اب منہ مانگے دام میں بکے گی. بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے گائے کی نوعیت کے بارے میں سوال کر کے اپنے اوپر خواہ کا بوجھ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں جس نوعیت کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا وہ پوری دنیا میں صرف اس نوجوان کے پاس تھی، کہیں اور ایسی گائے نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جو حال حلیہ بتایا گائے کا وہ وہی بتایا جو اس بچے کے پاس تھی. یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے، یعنی یہ جو نوجوان تھا، اس نے اپنی ماں کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کی تھی اور زیادہ تر وقت اس کا ماں کی فرما برداری میں گزرتا تھا. اب جب بنی اسرائیل اس گائے کو ڈھونڈ رہے تھے، بہت ڈھونڈا انہوں نے اور پھر ایٹ دی اینڈ ان کو یہ والی گائے مل گئی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی کتنی قیمت لوگے؟ تو اس وقت قیمت یہ مقرر ہوئی کہ گائے کے وزن کے برابر دینار گائے کے مالک کو دیے جائیں گے، یعنی جتنا ویٹ گائے کا ہے اس ویٹ برابر دینار دیے جائیں گے. جب گائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لائی گئی، آپ نے اللہ کے فیصلے کے مطابق گائے کا گوشت کاٹ کر اسے مقتول کے جسم پر مارنے کا حکم دیا. گوشت کو مقتول کے جسم پر مارنا تھا کہ وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو گیا اور اس کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا. اس نے بتلایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے، اور پھر اسی جگہ وہ چچا پھر سے فوت ہو گیا اور اس وجہ سے وہ جو بھتیجا تھا اس کو وراثت سے بھی محروم کر دیا گیا، کیونکہ ظاہر اس نے قتل کیا تھا اپنے چچا کو، تو پراپرٹی میں سے 1 روپیہ بھی اس کو نہیں ملا. یہ پورا قصہ جو ہے الحمدللہ تاریخ میں موجود ہے، اور اتنے طویل قصے سے بتانا کیا مقصود ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ ہی عام معاملات تھے. بعض دفعہ تو بچوں کو بڑے بڑے فیصلے جو پیرنٹس کے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بھا رہے ہوتے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات تھی، اور اگر یہ اس معاملے میں اپنی ماں سے نہ پوچھتا تو بھی چلتا، کیونکہ وہ تو اس سے ہائی پرائس پر ہی اس کو بیچ رہا تھا نا. دیکھا جائے تو وہ ہائی پرائس پر ہی بیچ رہا تھا، لیکن بار بار جو اس کا اپنی ماں سے پوچھنا تھا نا. آج کل اگر ایسے بچے ہوں نا تو ان کو ممی ڈیڈی بچے کہتے ہیں کہ کیا جب دیکھو اپنی امی سے ہر چیز پوچھتے ہو، کیا تم اپنے ابو سے ہر چیز پوچھتے ہو؟ تو یہی چیز فائدہ دیتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنا ملا. یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی گائے کی سے منہ مانگی قیمت ملے گی. اس نے کہا کہ مجھے گائے کے وزن کے برابر دینار چاہیے. اس کو بھی خریدار نے اوکے کیا، کیونکہ اب تو کوئی اور گائے تھی ہی نہیں، یہی والی گائے ذبح کرنی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری بڑی بڑی چیزوں میں ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا اس کو تو ہم ویسے اگنور کر دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے بھی ہیں اپنے پیرنٹس کو، کیا آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم پر اتنی پابندیاں لگاتے ہو؟ یہاں نہیں جا سکتے، یہاں جا سکتے ہو، اس سے نہیں مل سکتے، اس سے مل سکتے ہو، رات کو اتنے بجے گھر آ جانا. لڑکوں کو تو عموماً مائیں کہہ رہی ہوتی نہیں اتنے بجے گھر آ جانا، یہ والی جاب نہیں یہ والی جاب کر لو، اس لڑکی سے نہیں اس لڑکی سے شادی کر لو. نہیں سمجھ میں آتا. اور بعض دفعہ جب بچے جوان ہونے لگتے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، مینٹلی فزیکلی بوتھ، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے باپ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، پرانے ہو گئے، ان کو نہیں سمجھ میں آتا. ہم زیادہ عقل مند ہیں، ہم زیادہ سمجھدار ہیں. اور جب میں ماؤں کو آنسوں سے روتا دیکھتی ہوں نا کہ بیٹے نے یہ تکلیف دی، بیٹے نے یہ بولا، بیٹے نے وہ بولا، تو مجھے ڈر بھی لگنے لگتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آ جائے اس پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے لیکن ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب ہمارے والدین بنے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
اپنے بعد اگر کسی کی بھی بہت زیادہ خدمت کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ کون ہے؟ پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں. اور یاد رکھیے گا ماں باپ آپ کو آپ کی مرضی کے نہیں ملیں گے. یہ آلریڈی ڈیزائن تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کر دی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے میری مرضی کے ماں باپ نہیں ملے اس وجہ سے میں ان کی فرما برداری نہیں کر سکتی، یا میری اور ان کی مینٹالٹی نہیں ملتی، سوچ نہیں ملتی، اس لیے میں ان کی فرما برداری نہیں کر سکتی. بعض دفعہ پیرنٹس بہت غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اوور آل اولاد ہونے کے ناطے اچھا ہی کرنا ہے. ہم ان کے سامنے اوف بھی نہیں کر سکتے. یہ واقعہ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں نا، ان اینی وے، کسی بھی شکل میں، اگر ہم چاہتے ہیں نا اللہ دنیا اور آخرت ہماری اچھی کرے، تو اس حوالے سے اپنے آپ کو آپ مضبوط رکھیں کہ آپ بس اللہ تعالیٰ جو جو کہتے جا رہے ہیں نا وہ کرتے جائیں. وہ حقوق میں سے ہو، کسی بھی اعتبار سے عبادات میں سے ہو، بس جو اللہ تعالیٰ کہتا جاتا ہے نا وہ کرتے جائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا بلیس کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو فتنے آج کل چل رہے ہیں کہ اولاد جو وہ اتنی بولڈ ہو گئی ہے، قیامت کی علامات میں سے ہے نا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. سنتے ہی نہیں ہیں بچے. اور اگر کوئی ایسا ڈیسیشن ہم لے لیں بچوں کے لیے، آج کل کے بچوں کی زیادہ یہ میں بات کروں گی، شادی کا کوئی فیصلہ ہے اگر ہم لے رہے ہوں، وہ کہ پیرنٹس کو پتا ہے کہ کہاں شادی ہونی چاہیے کیونکہ وہ اپنے تجربے سے سب کچھ جانتے ہیں. بچے تو اتنا اچھا فیصلہ کر نہیں پاتے، تو بھی کتنا سمجھانا پڑتا ہے بچوں کہ وہ شادی کے حوالے سے اپنی اپنی مرضیاں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکے بھی آج کل پریشان ہیں اور لڑکیاں بھی پریشان ہیں. جب وہ اپنی چوائسز پر مبنی شادیاں کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں کوئی خیر نہیں آتی، الا ماشاء اللہ کہ کوئی بعد میں اپنی اصلاح کر لے. کبھی آپ کے بوڑھے ماں باپ آپ کے ہاتھ میں آئے نا تو آپ ان کو ماں باپ بن کے پالیں. جیسے ماں باپ کیسے اپنے بچوں کو پالتے، ذرا بھی منہ بناتے کچھ نہیں، بولتے ہی نہیں ہے. بچے بیمار ہوتے ہیں، ساری ساری رات بھی ماں جاگ لے، اس کو کوئی پرابلم نہیں. تو جب بوڑھے ماں باپ ہاتھ لگے نا، وہ نصیب والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو بوڑھے ماں باپ ملتے ہیں اور وہ خدمت کر جاتے ہیں. تو ان کو ماں باپ بن کے پالیں. یعنی جو شفقت، جو محبت ماں باپ میں ہوتی ہے نا، ویسی آپ اپنے پیرنٹس کے لیے کریں انشاءاللہ.